یہ کیسے ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں نیوزی لینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے، یہ کچھ حقائق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 19 اگست 2021 وہ پہلی تاریخ ہے جبکہ ایک فیک فیس بک پوسٹ کریٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے۔ So I will try to mix English and Urdu both because I also want کہ international media بھی تھوڑا ذرا اس کو جو ہے وہ دیکھ سکے۔ So a Facebook post was circulated from a fabricated account made in the name of Ehsanullah Ehsan and XTTP JUA on social media asking New Zealand Cricket Board and government not to send the team to Pakistan as ISKP has planned to target New Zealand team. Okay. So 19 اگست 2021 کو یہ فیس بک کریٹ ہوتی ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے اگر آپ کو ہمیں دے بھی دیا ہے، یہ فیس بک پوسٹ کریٹ ہوئی، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ احسان اللہ احسان کے نام سے یہ اکاؤنٹ جو ہے بنایا گیا۔ The New Zealand Cricket Board and the government should not send their cricket team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good. As far as I know, a global jihadi organization, IS, جو داعش جس کو ہم کہتے ہیں, is looking for a big target in Pakistan. That target could be New Zealand cricket team so that he can attract the attention of the media and to prove its presence in Pakistan. I know the jihadi organization IS will be angry with me after this post of mine, but I like cricket and I am not in favor of attacking the game. I have said what I had to say. Now it is the turn of the New Zealand cricket team and government to think very seriously. Ehsanullah Ehsan, ex-spokesperson for TTP and JUA. So پہلی پوسٹ جو کریٹ ہوئی وہ 19 اگست 2021 کو فیس بک کے اوپر یہ کریٹ ہوئی۔ بڑی انٹرسٹنگ اس کے بعد ایونٹ ہے 21 اگست 2021 کو، so 21 اگست 2021 ابھینندن مشرا ہے جو بیورو چیف ہیں سنڈے گارڈین کے، یہ ایک اس کا ہندوستان کا ایک اخبار ہے سنڈے گارڈین، انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم میں فیس ٹیررسٹ اٹیک ان پاکستان۔ یہ اس نے جو آرٹیکل کریٹ کیا وہ احسان اللہ احسان کی اس فیک پوسٹ کی بنیاد کے اوپر یہ آرٹیکل جو ہے وہ کریٹ کیا گیا۔ اب یہ جو ابھینندن مشرا ہیں جو سنڈے گارڈین کے بیورو انڈیا کے جو بیورو چیف ہیں، انٹرسٹنگلی ان کے بہت سٹرونگ لنکس جو ہیں وہ ملتے ہیں امر اللہ صالح سے، جو کہ افغانستان کے فارمر NS ہیں، اور امر اللہ صالح کے پاکستان کے بارے میں خیالات جو ہیں وہ آپ سب جو ہے آپ کو ان کا پتہ ہے۔ سو پوسٹ آتی ہے 19 اگست کو، 21 اگست کو اس کے اوپر ہندوستان میں یہ آرٹیکل پوسٹ کیا جاتا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے۔ 24 اگست آ جاتا ہے، 24 اگست 2021 کو مارٹن گپٹل جو نیوزی لینڈ کے آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی جو بیگم ہے ان کو ایک ای میل ملتی ہے، ای میل آئی ڈی ہے تحریک لبیک @protomail.com، تحریک لبیک @protomail.com کی ایک آئی ڈی سے جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ای میل جنریٹ کی جاتی ہے اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا۔ Martin Guptil's wife receives a threat email from Tehreek Labbaik @protomail.com threatening to kill Martin Guptil while on tour. Exploitation، اس کے اوپر جب تحقیق ہم نے کی، انویسٹیگیشن کی، تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر کچھ فیکٹس ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ای میل جو ہے یہ کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے ایفیلیٹڈ نہیں تھی، کسی SMN سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ای میل اکاؤنٹ واز جنریٹڈ ایٹ 1:05 AM 24 اگست 2021 کو۔ دوبارہ ذرا میں بتا دوں آپ کو، یہ ای میل اکاؤنٹ 24 اگست 2021 کو رات 1:05 کے اوپر کریٹ کیا گیا اور 11:59 پہ صبح اس ای میل سے یہ ای میل
جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیوی کو یہ ای میل جو ہے وہ کی گئی. انٹرسٹنگلی اس ای میل اکاؤنٹ سے اب تک صرف ایک ہی ای میل جنریٹ ہوئی ہے, اور وہ ای میل ہے جس سے مارٹن گپٹل کی جو بیگم ہے ان کو کہا گیا کہ ہم ان کو پاکستان میں جو ہے وہ قتل کر دیں گے. اب ایک اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو میل ہے یہ پروٹون میل سے بھیجی گئی. بہت سارے لوگ جو کہ تھوڑا بہت میڈیا سے سوشل میڈیا کو اور سائبر سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ جو پروٹون میل ہے وہ سیکیور سروس ہوتی ہے, اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اب ہم نے اس کو انٹرپول کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس میں ہمیں اسسٹ کرے, اور وہ اس میں ہمیں جو ہے بتائے کہ یہ ای میل جو ہے وہ کیسے جنریٹ کی. اچھا, اب یہ 24 اگست 2021 کا واقعہ ہے, اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا 21 اگست 2021 کو آرٹیکل آتا ہے, اس سے پہلے 19 اگست کو احسان اللہ احسان کی ایک فیک جو میل ہے وہ آتی ہے. ان تمام واقعات کے باوجود نیوزی لینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتی, وہ پاکستان آ جاتے ہیں. سو نیوزی لینڈ ٹیم despite all these threats did not cancel their Pakistan tour, they arrived in Pakistan. اور تمام ان کی جو سیکیورٹی جس طرح سے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے اس طرح کی کہ اتنی فوجیں نہیں ہوتی ملکوں میں جس قسم کی ہم نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی. اور اتنی نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے جتنی کہ ہم نے اپنی فوج جو ہے ان کی سیکیورٹی پہ لگائی, ان کی سیکیورٹی پہ لگائی, اور ایک بڑی بھرپور انٹیریئر منسٹری نے. اور اس سے پہلے کابینہ کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی, اور میں نے بلکہ شیخ صاحب کو کہا کہ جتنی آپ سیکیورٹی دے رہے ہیں یہ تو لوگوں کو ڈر ہی لگنا شروع ہو جائے گا کہ اتنی زیادہ پورا شہر ہم باندھ کے رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب نے کا موقف یہ تھا, اور جو میں سمجھتا ہوں ایک درست موقف تھا, انہوں نے کہا اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم نے دکھانا بھی ہے کہ ہم ایک پوری سیکیورٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھرپور سیکیورٹی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو دی. اچھا, سپٹمبر 11 اور 12 کو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے, نیوزی لینڈ ٹیمز ارائیوز ان پاکستان, سپٹمبر 11 and 12, اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں چارٹرڈ فلائٹ سے. وہ آتے ہیں 2 بجے دوپہر کو وہ پہنچتے ہیں, اور T20 ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ 12 سپٹمبر 2021 کو پہنچتے ہیں. سو مین ٹیم جو ہے وہ پہلے ایک دن آ جاتی ہے 2 بجے اپنے چارٹر پہ, اور جو T20 کے ہیں وہ 12 تاریخ کو آ جاتے ہیں. ایک ڈیٹیلڈ پروگرام انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ ان کا ایشو کرتی ہے. اس میں ان کا پورا جو ہے کہ وہ ہوٹل سے کیسے نکلیں گے, ہوٹل کی سیکیورٹی کیا ہوگی, ایک بہت ڈیٹیلڈ پروٹوکول جو ہیں, 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری نے لگایا, بہت ڈیٹیلڈ پروٹوکول انہوں نے ایشو کیا. اور اس کے بعد جو پریکٹسنگ سیشنز تھے ان کا اسکیڈول جو ہے وہ ایشو کیا گیا. 13 تاریخ کو نیوزی لینڈ کی ٹیم سرینا سے نکلی اور پورا اسلام آباد سے نکلی, اور سیکیور میں 4 بجے یہ اسٹیڈیم میں پہنچے. پاکستان کرکٹ ٹیم بھی پہنچی, اور دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی. اچھا, اب یہاں پہ دوبارہ جسٹ ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ کہ جو پچھلے آپ کے تھریٹس ہیں وہ 24 اگست کے, 21 اگست کے اور 19 اگست کے وہ موجود ہیں. ان کو کوئی کسی نے سیکیورٹی جو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ہے انہوں نے, ہماری سیکیورٹی نے سارا اس کو دیکھ لیا اور کہا کہ یہ فیک ہیں, اور وہ سارے آگے. پہلی پریکٹس انہوں نے کی 13 تاریخ کو, انہوں نے 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک جو ہے 7:30 بجے تک جو ہے وہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. کوئی جو تھریٹ الرٹ ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. ٹیمیں وہاں سے واپس آئیں. اگلے دن پھر ٹیم جو ہے وہ واپس نیوزی لینڈ کی اور پاکستان کی ٹیم اسٹیڈیم گئی, پھر 3 گھنٹے پریکٹس کی اسی پروٹوکول میں جو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے جیسا بتایا, ہیلی کاپٹر سارا کچھ کر کے, کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہوا. اگلے دن جو تھی وہ چھٹی کی, اور اس کے بعد اگلے دن میچ سے 1 دن پہلے پھر سارا پریکٹس سیشن ہوا, اور کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, کوئی ایسی معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا. اچھا, 17 سپٹمبر کو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے, رپورٹڈ کریڈیبل تھریٹ, اور انہوں نے 17 تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح
10:30 بجے اس خواہش کا اظہار کیا، 10:30 11 بجے، کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد جو ہماری انٹیریئر کی سیکیورٹی ٹیم ہے، ہماری جو پی سی بی کے سارے جو لوگ ہیں، اسلام آباد کی جو ساری انتظامیہ ہے، وہ ایجنسیز، سب لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ وہ تھریٹ ہم سے شیئر کریں کہ تھریٹ آخر آپ کو ملا کیا ہے۔ تو ایکچولی جو سیکیورٹی ٹیم یہاں پہ نیوزی لینڈ کی تھی وہ بھی اتنی ہی نابلد تھی تھریٹ سے جتنے کہ کوئی ہمارے لوگ تھے، کیونکہ تھریٹ یہاں پہ کوئی جنریٹ ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہم سے کچھ شیئر جو ہے وہ نہیں کر سکے، اور 12 نیوزی لینڈ کی ٹیم اس کے بعد جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی وہاں پہ ان کو ہم نے یہ بتایا، اور ساتھ ہی رمیز راجہ صاحب کی پی سی بی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں اور جو باقی حضرات ہیں ان کی یہ درخواست دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان سے بات کریں۔ وہاں سے ہی پی ایم صاحب نے باہر نکل کے جو ہے ان سے بات کی، ریسیپشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور لیکن انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر آپ ٹور کینسل کریں گے تو یہ بڑا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا ایک بڑا غصے والی بات ہوگی، اور یہ اس سے ایک تلخی پیدا ہوگی عوامی سطح کے اوپر۔ لیکن جو پرائم منسٹر صاحبہ تھیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کرٹیکل انفارمیشن ہے کہ جو یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ بہرحال وہ ٹور کینسل ہو گیا، ٹیم جو ہے وہ چلی گئی۔ اب 18 سپٹمبر 2021 کو انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اسلام آباد کو ایک ای میل جو ہے اس کا کہا کہ یہ ای میل جو ہے وہ ملی ہے، اور وہ ای میل ملی حمزہ آفریدی 7899@gmail.com سے 6:25 پہ نیوزی لینڈ کے ٹائم کے مطابق۔ اب ہم نے یہ جو حمزہ آفریدی کی جو پوسٹ ہے اس کو اینالائز کیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ Dear New Zealand cricketers, dear New Zealand cricket, you did wrong to go to Pakistan and now see what happens to you. Your cricket team is not going anywhere now. In every place the bomb will be placed from hotel to your flight, and my men will not forgive you. They are coming. New Zealand, Pakistan, Zindabad, Allahu Akbar. یہ ای میل جو ہے یہ بھیجی گئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو، اور یہ نیوزی لینڈ کے ٹائم کے مطابق 6:25 پہ 18 سپٹمبر 2021 کو گئی، اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11:25 پہ رات کو 17 سپٹمبر 2021 کو دی گئی حمزہ آفریدی 7899@gmail.com کے نام سے۔ اچھا، یہ اس ای میل کا بھی ذرا جائزہ اگر آپ لیں گے تو یہ ای میل بھی جو آئی ڈی کریٹ ہوئی، ای میل آئی ڈی، اس ای میل آئی ڈی کے کریٹ ہونے کے 15 منٹ کے بعد یہ ای میل اسی آئی ڈی کو یوز کر کے یہ ای میل جو ہے وہ بھیجی گئی۔ یہ اب اس ای میل کے اوپر جب کام کیا ہم نے تو this email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore. ہندوستان سے کی گئی وی پی این لگا کے، اور جو وی پی این کی لوکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا ٹو سنگاپور۔ The device RMX 1971 Realm used 13,000 email IDs except، اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہ میں بتا دوں، یہ جو ڈیوائس ہے جس سے یہ ای میل، سب سے پہلے دوبارہ جسٹ لوگوں کو جن کو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوں گے، ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفریدی کے نام سے، اس کے 15 منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا، اور یہ جو ای میل آئی ڈی ہے
یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی جس میں لوکیشن بدلی گئی, سنگاپور شو کیا گیا. انٹرسٹنگلی جس ڈیوائس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائس کے اوپر 13 اور آئی ڈیز ہیں, یعنی جس ڈیوائس سے یہ ای میل جنریٹ ہوئی حمزہ آفریدی کی اس کی 13 اور آئی ڈیز ہیں, اور وہ 13 کی 13 جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں, جس میں زیادہ تر جو 12 جو ای میلز جو اور اس آئی ڈی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں وہ انڈین اور ہندی ناموں کے اوپر ہیں. ان میں فلموں کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ ای میلز کریٹ کی گئی ہیں, اور تمام جو ای میلز ہیں وہ ایکچولی ہندی فلم انڈسٹری اور دوسرے ڈراماز اور میوزک ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں. صرف ایک نام ان میں ڈفرنٹ ڈالا گیا ہے, وہ ہے حمزہ آفریدی کا نام, جسٹ ٹو شو کہ یہ ای میل جو ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ہے, اور جان بوجھ کے حمزہ آفریدی کا نام یوز کیا گیا تاکہ اس کو وہ ایک مل سکے کہ یہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یہ اگست 2019 میں انڈیا میں لانچ کی گئی. یہ ڈیوائس کا بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو جو دیکھ لیا ہے. جو موبائل سم ہے وہ 25 سپٹمبر 2019 کو رجسٹر ہوئی ہندوستان میں, اور اس کا جو سنگلر جو یوزر ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے. Social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Omkar Prakash Mishra from Mumbai, Maharashtra. So again, here comes a very strong Indian link, unfortunately, that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belonged to India. The guy's name is Om Prakash Mishra. He is from Mumbai, Maharashtra. And a fake ID of Hamza Afridi was used. Hamza Afridi 7899@gmail.com was used to send a threat to New Zealand team, but actually this threat was sent from Mumbai, Maharashtra. Timing and text of the threat email suggests that the threat was not the reason for cancellation of the tour, but was issued after the cancellation to malign Pakistan and substantiate the security concern of New Zealand and other touring countries. Basically کہ یہ جو تھریٹ ایشو کیا گیا تھا حمزہ کا, یہ تو ٹور کینسل ہونے کے بعد ایشو کیا گیا تھا نا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جا سکے اور اس کو جو ہے وہ کیا جا سکے. اس کے جو فالو اپ ایکشنز ہوئے ہیں, ابھی انٹیریئر منسٹری نے اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی ہے اس سارے معاملے کے اوپر, اینڈ ناؤ دے ہیو ریکویسٹڈ انٹرپول فار پروویژنز آف ڈیٹیل اباؤٹ دونوں کے جو ایک جو تحریک لبیک @protonmail.com ہے, اور دوسرا جو ای میل آئی ڈی حمزہ آفریدی کا جو ہے اس کا دونوں کو اب انہوں نے اپروچ کر رہے ہیں اس کو انٹرپول کو کہ وہ اس کے اوپر مزید تحقیقات ایف آئی اے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کرے. سو پرائمریلی یہ جو ایک پوری فالس تھریٹ تھی جس کے اوپر ہوا کیا گیا, اور یہ سارا تھریٹ جو ہے یہ انڈیا سے جو ہے وہ جنریٹ ہوا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ بتا دوں کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم دسمبر میں پاکستان آ رہی ہے. ابھی سے ہی ایک تھریٹ ویسٹ انڈیز ٹیم کو ایشو کر دیا گیا, اور ویسٹ انڈیز ٹیم کو جو تھریٹ ایشو کیا گیا ہے اس کی بھی ای میل آئی ڈی چیک کریں, وہ ہے احسان اللہ احسان @protonmail.com. احسان اللہ احسان جو ہے, اب اس کے سپیلنگ ذرا آپ چیک کر لیں گے تو جو سارے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے چونکہ سارے پاکستانی ہیں, آپ آرام سے دیکھ لیں گے کہ وہ جو احسان اللہ احسان کا اگلا سپیلنگ ہے وہ ہے احسان اللہ لکھ کے اس کے بعد لکھا گیا ہے EHSHAN, احشان. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے جو سارے انڈین سپیلنگز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ چلتا ہے. سو پرائمریلی دس از ویری انفارچونیٹ دیٹ دس از ناٹ اے کیمپین اگینسٹ پاکستان. وی بلیو دس از اے کیمپین اگینسٹ انٹرنیشنل کرکٹ.